آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور اور نامور اشتہاری شیدی جٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ 90 کی دہائی کا ایک مشہور بدماش تھا۔ دوستو، اس نے اس دور میں بینظیر بھٹو کا جلسہ بھی کینسل کروا دیا تھا، جس کی وجہ اس کی دھمکی تھی۔ اس نے مشہور بدماش بھولا سنیرا گجر اور ہمایوں گجر کو اغوا کروا کر ان کے کان اس طرح سے کاٹ دیے تھے۔ بھولا سنیرا گجر اور ہمایوں گجر دونوں شیدی جٹ کو اپنا استاد مانتے تھے اور اسے مرشد کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن بعد میں شیدی جٹ نے کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں اغوا کروا لیا تھا۔ شیدی جٹ کا باپ بھی ایک بدماش تھا اور اس کا اپنا ایک ذاتی گروپ تھا، جس میں صرف جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ شیدی جٹ کے باپ کے انتقال کے بعد اس نے اس گروپ کی کمان سنبھالی۔ یہ گروپ اس قدر طاقتور تھا کہ بہت سے گروپ انہیں پیسے دے کر اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ شیدی جٹ اور اس کے گروپ میں شامل لوگ اجرتی قاتل تھے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ دوستو، شیدی جٹ پر 475 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں زیادہ تر دفعہ 301، دفعہ 302 اور اغوا جیسے مقدمات شامل تھے۔ شیدی جٹ نے 42 سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا، جبکہ اس کے گروپ کے بھی 13 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ دوستو، اس نے پاکستان میں اسلحے کا رواج ڈالا تھا۔ 90 کی دہائی میں لوگوں کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے ایسا رواج ڈالا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں شوق پیدا ہوا، اور آج ہمارے کلچر میں اسلحے کا شوق اسی کا ڈالا ہوا ہے۔ دوستو، شیدی جٹ پر BBC انٹرنیشنل نیوز چینل نے ایک شارٹ ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایک بہن جو بہت غریب ہے، کرونا کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی ہے، اس کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگ اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کر دیں۔ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ کسی کا فائدہ کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کا فائدہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، بڑے بڑے اور نامور اجتماع شیدی جٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھولا سنیرا گجر اور ہمایوں گجر کو جرائم کی دنیا کا بادشاہ بنانے والا شیدی جٹ تھا۔ یہ دونوں اپنے کئی دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹے شیدی جٹ کے ڈیرے پر بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے تمام تر طریقے اور وارداتیں شیدی جٹ سے ہی سیکھی تھی۔ شیدی جٹ اور ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔ یہ شیدی جٹ کو اپنا مرشد یعنی پیر مانتے تھے۔ شیدی جٹ ان کے خلاف تب ہوا جب ہمایوں گجر اور بھولا سنیرا گجر نے شیدی جٹ کے ایک دوست کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے شیدی جٹ نے فون پر بھولا سنیرا گجر اور ہمایوں گجر کو باز رہنے کا کہا، لیکن ہمایوں گجر نے شیدی جٹ کو گالی دی۔ اس کے بعد 2 مہینے تک شیدی جٹ نے ان کو اغوا کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بالآخر اس نے ان دونوں کو سیال کوٹ کے علاقے سے اغوا کیا اور بعد میں ان دونوں کے اس طرح سے کان کاٹ دیے تھے۔ جس ڈیرے پر ہمایوں گجر اور بھولا سنیرا گجر کو شیدی جٹ نے رکھا تھا، وہاں پولیس کی ریڈ پڑ جانے کی وجہ سے شیدی جٹ اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ اس طرح بعد میں پولیس نے بھولا سنیرا گجر اور ہمایوں گجر کو گرفتار کر لیا تھا۔ دوستو، سیاسی لحاظ سے شیدی جٹ کا تعلق مسلم لیگ سے تھا۔ اس نے پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مسلم لیگ کے کہنے پر پنجابی وارداتیں کی اور کئی سیاسی لوگوں کو بھی پار لگایا تھا۔ اس نے بینظیر کا جلسہ منسوخ کروانے کے لیے جلسہ گاہ میں فائرنگ بھی کی تھی، جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کو اپنا جلسہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ دوستو، یہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا بدماش تھا۔ لوگ اس کے ڈیرے پر آ کر پناہ لیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کے گروپ کے 2 حصے ہو گئے تھے اور دونوں گروپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ ان کی آپس کی دشمنی میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے، جبکہ کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے تھے۔
پولیس نے 22 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 11 لوگوں کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ برے کاموں سے دور رہیں، برائی سے دور رہیں، برے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں، یہودیوں، میکرون کو سب کو نیست و نبود فرما۔ جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو نیست و نبود فرما، آمین۔